اگر میں صرف ایک لفظ کہوں کہ آج فتح مکہ کا دن ہے تو نہ جانے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ سمجھ جائیں کہ فتح مکہ سے مراد کیا ہے. ان اکثر مسلمانوں کو تو مطلب ہی نہیں معلوم کہ فتح مکہ بھئی یہ کس جانور کا نام ہے, کس چیز کو کہتے ہیں فتح مکہ. جس مسلمانوں کی, جس قوم کی حالت ہو کہ وہ اپنی اس بنیادی تاریخ کو بھول جائے جس تاریخ کی بنیاد پر اسلام ہم تک پہنچا ہے, جو قوم اپنی اس روشن تاریخ کو بھول جائے تو ان کے گھروں پر, دکانوں پر بلڈوزر نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ چلنا ہی چاہیے. جرم کی سزا تو ملنی ہی چاہیے, یہاں نہیں تو خدا کے یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے. ورنہ اگر فتح مکہ کو ایک مرتبہ مسلمان پڑھ لے تو 4-6 مہینہ کے لیے ان کے جسم میں اتنی انرجی آ جائے گی کہ پھر اس کی ایمانی حرارت کو تو کوئی سرد نہیں کر سکتا ہے. پھر 4-6 مہینے کے بعد ایک بار اور پڑھ لو, تازہ کر لو. مگر ایسا ہوگا نہیں. رمضان کا مہینہ بھی ہے, واقعات, حادثات اتنے زیادہ ہیں کہ کیا بیان کریں. اب تک ہم لوگ کبھی کبھار آوازیں بلند کر لیتے تھے کہ بھئی ہمارا قبلہ اول بیت المقدس صہیونیت کے نرغے میں ہے, یہود و نصارہ کے نرغے میں ہے, ہمیں اس کی آزادی کی بھی بات کرنی چاہیے. ہر سال رمضان کے مہینے میں یہ سب جو مسجد اقصی میں تانڈو مچاتے ہیں یہ کس پر پوشیدہ ہے؟ لیکن فلسطین تو بہت دور ہو گیا میاں. اب تو آپ کے ہندوستان کی, آپ کے صوبے کی مسجدیں سلامت نہیں ہیں, تو ہاں اب ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں؟ آگ لگی تھی دنیا کے اندر, پھیلتے پھیلتے ہندوستان میں آئی. آج میں کیا بات کروں. اسی مہینے کے 2-4 ہفتے میں گجرات سے لے کر, مہاراشٹر سے لے کر, مدھیہ پردیش سے لے کر, MP سے لے کر, UP سے لے کر, بہار مظفر پور سے لے کر ابھی تازہ دلی تک کس حادثہ کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے؟ میں فتح مکہ بیان کروں کہ شہادت مولا کائنات بیان کروں کہ مسجدوں میں بلڈوزر چل رہے ہیں اس کو میں بیان کروں؟ اتنے انگاروں کے بیچ میں بھی مسلمان اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے, تو ان کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے سوائے موت کے؟ بھلا ان کو اور کون جگا سکتا ہے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں, مسلسل سالوں سال کہہ رہا ہوں کہ پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگے تو اپنے گھر میں بیٹھے مت رہو, دوڑ کر کے جا کر وہاں کی آگ بجھانے کی کوشش کرو. ورنہ آگ تمہارے گھر کو صحیح سالم چھوڑے گی نہیں. سن 8 ہجری کی بات, ابتدا اسلام تھا, سب جانتے ہیں. ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہوا شہر مکہ کے اندر کہ دنیا کا سب سے امن پسند انسان, دنیا کا سب سے بڑا منصف انصاف دلانے والا انسان, دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی کا میسج عام کرنے والا انسان, جس نے نہ صرف اپنے رشتہ دار کو, اپنے شہر والوں کو, اپنے مذہب والوں کو سینے سے لگایا
بلکہ اس شخصیت نے دنیا کے ہر اس شخص کو سینے سے لگایا جو ظلم کا شکار تھا، جو مظلوم بنا ہوا تھا۔ ایسے امن پسند انسان کو بھی اپنا شہر، اپنا گھر، زمین و جائیداد، رشتہ دار سب چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ظلم و ستم کا بازار کس نے گرم کیا تھا؟ مومنوں نے، مسلمانوں نے۔ تاریخ پڑھو، مسلمانوں نے نہیں، نن مسلموں نے۔ مسلمانوں کا کام تو ہر دور میں یہ رہا کہ جہاں آگ لگی ہے، یہ بیچارے دوڑتے ہوئے پانی لے کر، ریت لے کر، اپنی طاقت بھر جا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کیا، بغیر یہ دیکھے کہ آگ کس کے گھر میں لگی ہے۔ مسلمان تو ہر دور میں امن و اتحاد کا پیغام دیتے رہے، شانتی کا پیغام دیتے رہے، مگر ظالموں نے ظلم بند نہیں کیا۔ پیارے آقا سرور کائنات جیسے امن پسند انسان کو بھی، جنہوں نے پتھر کھا کر لوگوں کو دعائیں دی ہیں، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مصطفیٰ نے ہدایت کی دعا کی، اپنے خون کے پیاسوں کو مسکرا کر معاف کر دیا، اس امن پسند انسان کو بھی اپنا گھر چھوڑ کر مکہ سے بہت دور مدینہ المنورہ جانا پڑا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، ایک یہ دن ہے، ہجرت کر کے گئے سن 1 ہجری میں، لیکن اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر، اللہ کی ذات سے امیدیں لگا کر، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی چمک سجا کر، صبر و قناعت کی امید لے کر یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا۔ حکم الہی کے مطابق آقا سرور کائنات رات کے سناٹے میں بستر نبوت پر مولا کائنات شیر خدا کو لیٹایا، اپنے یار غار صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا، خانہ کعبہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے شہر مکہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر ان ظالموں کا ظلم نہیں ہوتا تو اے مکہ میں کبھی تم سے جدا ہونا گوارا نہ کرتا۔ رنجیدگی کے عالم میں، حسرت کے عالم میں، انتہائی روتا بلکتا دنیا کا سب سے امن پسند انسان پیغمبر اسلام رات کے سناٹے میں اپنے یار غار کو لے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم، اللہ قرآن میں فرماتا ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر ظلم کے بعد انصاف ہے۔ ظالم جب کافی آگے بڑھ جاتا ہے، پروردگار عالم جب گرفت فرماتا ہے، مظلوم کی دعا خدا کے دربار سے ٹکراتی ہے تو ظالم پاس کر ہو جب رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ حوصلہ تو اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ توکل اللہ پر بھروسہ تو ہونا چاہیے۔ گئے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ، حالات کیا رہے سب کے سامنے ظاہر ہے۔ قدرت کی شان دیکھیے، ٹھیک 8 سال کے بعد جس شہر سے چھپ چھپ کر بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی ٹھیک 8 سال کے بعد 10-12 ہزار کا لشکر جرار لے کر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں اس انداز میں انٹری کر رہے ہیں کہ جو لوگ تلواریں لے کر صحابہ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج وہ بلوں میں گھسے نظر آ رہے ہیں اور نبی صحابہ کے ساتھ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صرف 8 سال میں، صرف 8 سال۔ ظالم ٹکے نہیں، اللہ پروردگار عالم نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حوصلہ، صبر کی وہ طاقت، استقامت کی وہ طاقت
خوف خدا کی وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ نہ صرف میرے آقا بلکہ آقا کے دامن کرم سے جتنے صحابہ وابستہ ہو گئے ان سب کو رب پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ صحابہ آپس میں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر مصطفیٰ ہے تو پروردگار عالم ہم سب کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس نبی پر ایک بار بھروسہ کر لو، چاہے وہ انصار مدینہ ہو یا مہاجرین مکہ ہو، ایک بار دولت پر نہیں، بیوی بچوں پر نہیں، ملک پر نہیں، اسٹیٹ پر نہیں، نبی رحمت پر بھروسہ کر کے دیکھو، تمہارا سر آج بھی فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ بغیر فتح مکہ بہت سارا پیغام ہمیں دے کر کے جاتا ہے۔ 8 سال کے بعد 10 رمضان میں آقا نے مدینۃ المنورہ سے نکلا مکہ کے لیے۔ ٹھیک 20 رمضان کا دن، آج کا دن، مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی کی انٹری ہوئی۔ جو ظالم دندناتے پھرتے تھے آج پناہ لینے کی کہیں کوئی جگہ نہیں، اور عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ نہ تلوار اٹھا رہے ہیں، نہ کسی کے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر اپنا بھوگ جما رہے ہیں، بس آقا اپنے جانشاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر رب ذوالجلال نے نبی کو رعب عطا فرمایا ہے کہ سارے ظالمین آج بھاگتے پھر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں گھس کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج تو خیر نہیں ہے۔ آج وہ نبی شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا ہے جن کے خون کو ہم نے احد میں بہایا ہے، جن کے قدم ناز کو ہم نے طائف میں زخمی کیا ہے، جن کو ہم نے بدر میں پایا ہے، جن کے گلے میں پھندا ڈال کر ہم نے رسیاں ڈال کر چادر ڈال کر کھینچی ہے، وہ صحابہ آئے ہیں جن کی زمینوں پر ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے، جن کے دکانوں جائیدادوں پر ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہے، جن کے بیوی بچیوں کو ہم نے پایا ہے، آج وہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، تو آج نہ ہم بچیں گے نہ ہمارے بیوی بچے بچیں گے۔ یہ سوچ تھی ان ظالموں کی، لیکن مصطفیٰ کی سوچ تو الگ ہے، آقا کی سوچ تو الگ ہے۔ مسلمانوں ایک بار سوچو اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرو، بلڈوزر تمہارے گھر پہ چلایا جا رہا ہے، بلڈوزر تمہاری دکانوں پہ چلایا جا رہا ہے، بلڈوزر تمہاری مسجد پہ چلایا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں ہی کو آتنکواد گھوشت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں ہی کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ تو آؤ دیکھو کہ ظالم کون ہے، انصاف کس کو کہتے ہیں، ظلم کیا ہوتا ہے، رحم و کرم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو پیغمبر امن و انصاف نے پہلا اعلان فرمایا، اے مکہ والو، میں فاتحانہ شان کے ساتھ آیا ضرور ہوں، مگر تم میں سے جو ہتھیار ڈال دے اس کو معاف کر دوں گا، تم میں سے جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے اس کو معاف کر دوں گا، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کو معاف کر دوں گا، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو معاف کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ فاتح مکہ پہلا پیغام امن و شانتی کا دے رہے ہیں کہ تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو، ہم تجھے چھیڑیں گے نہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ مکہ فتح ہوا، آقا گئے، پڑھ لینا پوری تاریخ، بتوں کو صاف کیا گیا، سارے بتوں کو توڑا گیا، نکالا گیا۔ حد یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل کے مجسمے بھی بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت کے مطابق مولا کائنات کے ذریعے شیر خدا کو اپنے شانہ مبارک پر بٹھا کر فرمایا، علی ان سب کو توڑ کر باہر نکالو۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ موجود تھے۔ ایک ایک تصویریں مجسمے بت جب تک نکالے نہ گئے اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ مسلمانوں، مجسمہ حضرت ابراہیم کا بنا ہوا تھا، فوٹو مجسمہ حضرت اسماعیل کا بنا ہوا تھا۔ اگر فوٹو اور مجسمے قابل تعظیم ہوتے
تو ابراہیم کے فوٹو سے زیادہ کس کا فوٹو قابل تعظیم ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل سے زیادہ کس کا فوٹو، کس کا مجسمہ قابل تعظیم ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں خرافات کے راستے پہ نہ جاؤ. آج تمہاری شرارتوں نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. اپنا پیر کا فوٹو لگا لیا، اپنا باپ دادا کا فوٹو اپنی سرہانے پہ لٹکا لیا اور پھول ڈالنا شروع کر دیا ہندوانہ رسوم کے مطابق. فوٹو ہوتا ہے، کسی بھی فوٹو کی تعظیم جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے. اس لیے پیر کا فوٹو ہو، بابا کا فوٹو ہو، ماں باپ کا ولی بزرگ کا فوٹو ہے، وہ قابل تعظیم نہیں ہے، وہ بنانا ہی جائز نہیں ہے. یا اللہ کے نبی سرور کائنات نے مولا کائنات شیر خدا کے ذریعے ابراہیم و اسماعیل کا مجسمہ باہر کرا کر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ان سے جھوٹی عقیدت مت رکھو. فوٹو سے کیا عقیدت ہے؟ عقیدت رکھنا ہے تو حضرت ابراہیم سے رکھو، حضرت اسماعیل سے رکھو. اس لیے کچھ لوگ آج اس زمانے میں بگڑے ہیں، ہماری باتیں ان کو عجیب و غریب لگتی ہے. ارے یہ فقیر رفیق الاسلام عجیب و غریب بات نہیں کرتا. تجھے تیرے پیرو بابا نے عجیب و غریب باتیں سکھا دیا ہوگا. یہ مفتی رفیق الاسلام 15 سال قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے. آج حدیث مصطفیٰ، تاریخ مصطفیٰ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. نکال دیا گیا سارے فوٹو، سارے مجسمے. آج بھی جو مسلمان بھائی اپنے بھولا پن کی وجہ سے یہ شرارت کر رہے ہیں، اپنی ان شرارت سے باز آ جاؤ. مولا کائنات کے فرمان کو، مولا کائنات کے کردار کو اپنا لو، میرے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنا لو. ارے فوٹو قابل تعظیم نہیں ہے میاں، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، تعظیم مصطفیٰ کی جاتی ہے، احترام مصطفیٰ کا ہوتا ہے. سب نکال دیے گئے. اب میرے آقا اندر پہنچے خانہ کعبہ کی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نماز کا وقت ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک عظیم عظمت ایک ایسے شخص کو عطا فرمائی کہ اس شخص کو وہ عظمت عطا فرمانے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے پیغام دیا تھا، عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر، مکہ والے کو مدینے والے پر، عرب والے کو عجمی والے پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے، عبادت کی بنیاد پر ہے، خدا کے خوف کی بنیاد پر ہے. صدیق اکبر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا کائنات بھی موجود، عرب کے بڑے بڑے عزت دار گھرانے کے مسلمان بھی موجود. مگر پہلی بار بتوں سے خانہ کعبہ پاک ہوا ہے تو نبی نے چھت پہ چڑھایا ہے. چڑھ جاؤ چھت پہ. صحابہ سوچ رہے تھے کاش خدا کی توحید کا ولولہ، خدا کی توحید کی صدا بلند کرنے کا موقع ہمیں مل جاتا. سب کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھی کہ نبی ہمیں بلائے تو آج ہم اذان پڑھ دیں. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ بیچارے مؤذن ابھی نہیں آیا، پوری مسجد میں سناٹا، ماسٹر ابو چلا رہا ہے، کوئی اذان دینے والا نہیں مل رہا. وہی 2 ہی چٹ تو ہے. یہ مسلمانوں کا عالم ہے. اور یہاں صحابہ بے قرار ہیں کہ نبی اشارہ کریں تو خدا کی توحید کا اعلان میں کروں، خدا کی بڑائی کا اعلان میں کروں. لیکن نبی آج کچھ اور ہی کہنا چاہتے تھے. ان سارے سرداران عرب کے بیچ میں، بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں نبی نے حضرت بلال کو بلایا جو حبش سے تعلق رکھتے تھے. نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ حسن ہے، نہ بیوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہے تو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، میرے مصطفیٰ کا پیار ہے. نبی نے فرمایا بلال آ چھت پہ چڑھ اور مجھے دیکھ کے آج اذان پڑھ. چھت پہ چڑھے ہیں بلال، نبی کی طرف ہے لوگ، اذان پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی نے بتا دیا، سکھا دیا کہ رحمت للعالمین صرف کہتے نہیں ہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں. کہ میری بارگاہ میں اونچ نیچ، گورے کالے، عرب عجم کا کوئی فرق نہیں ہے. میری نگاہ میں سارے مسلمان تقویٰ پرہیزگار والے سب برابر ہیں.
تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات نے بلال سے اذان پڑھوا کر عرب کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے وسوسہ نکال دیا کہ یہ مت سمجھنا ہم عرب کے ہیں تو ہم ہی کو فضیلت ہے. حبشہ سے بھی ایک شخص آئے، اگرچہ بلال ہو، اگرچہ غلام ہو، اگرچہ کالا کلوٹا ہو، اگر وہ خدا کی توحید کا ڈنگا بچا رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے تو عزت کا وہ بھی حقدار ہے، احترام کا وہ بھی حقدار ہے، رتبے عہدے کا وہ بھی حقدار ہے. ہو گئی اذان، نماز پڑھ لی گئی. ہم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے خانہ کعبہ ادھر ہے، تھوڑا ادھر ٹیڑھا کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ عجیب عجیب لوگ ہیں میاں، ان سے پوچھو. بخاری شریف ہے، سیرت کی دیگر کتابوں میں ہے، بخاری شریف کے کتاب المغازی میں، کہ بلال جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے تھے تو ہم کو اذان خانہ کعبہ کی طرف، نماز خانہ کعبہ کی طرف. بلال سے پوچھا جائے بلال جب تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو تمہارا رخ کدھر تھا؟ تو بلال آواز دے گا کہ اب تک تو خانہ کعبہ کی طرف تھا، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا تو میرا رخ میرے آقا کی طرف تھا. پتا چلا کہ سب کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ کا قبلہ میرے مصطفیٰ ہے. تو اگر آج سلام ادھر پڑھ دیا جائے تو تکلیف کیوں؟ یہ تمہارے ایمان کے اندر کوئی چور بیٹھا ہے، تمہارے دماغ کو کسی نے اپنے کیپچر میں لے لیا ہے. اس لیے توبہ کر، میرے آقا ہر ایک کا قبلہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے بھی قبلہ ہے. اب نبی آئے، پہلا دربار عام منعقد کیا، سارے مسلمان حاضر ہیں، کفار مکہ حاضر ہیں، کفار قریش حاضر ہیں، بڑے بڑے سردار حاضر ہیں، بڑے بڑے مجرم حاضر ہیں. سارے مجرم آج سر جھکا کے، کیونکہ قاتل بھی ہیں، غاصب بھی ہیں. نبی کو صحابہ کو ایسی ایسی تکلیف ہے کہ اس کا تصور نہیں ہے. ایسی ایسی تکلیف ہے صحابہ کو ان لوگوں نے دیا ظالموں نے. لیکن عدل دیکھنا ہو پیغمبر اسلام کا، نبی نے اعلان فرمایا لوگوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یہ سارے ظالمین سکتے میں تو آج تو برا ہوگا، مگر صرف زبان سے کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑے کریم آدمی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم ہی کی امید ہے. یہ کون ہے سامنے؟ قاتلین سامنے ہے، ظالمین سامنے ہے، نبی کو مارنے والے، نبی کے اوپر بار بار قاتلہ حملہ کرنے والے ہیں. صحابہ کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا ظلم کیا ہے. مگر مسلمانوں، پیغمبر اسلام فاتح مکہ کا پیغام سنو. آقا نے مسکرا کر فرمایا یکایک، حالانکہ صحابہ کے اندر تھوڑا جوش تو تھا کہ آج تو بدلے کا دن ہے. حضرت سعد بن عبادہ انصار مدینہ کا سردار نے فرمایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، بدلے کا. ایک کفار قریش میں سے ایک شخص نبی کی بارگاہ میں گیا، حضرت عباس کے ذریعے وکالت کر کے کہ حضور آپ کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. کہا کیا بولا؟ کہا آج بدلے کا دن ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابی نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے. ارے جن سے سکو گے نہیں اور کہہ دو میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ بیوقوفی ہے. جس سے سکو گے نہیں ان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو دنیا سمجھے گی یہ معافی نہیں ہے، یہ تو ڈر ہے. جس کو تم جانتے ہو کہ ہم اسے مار سکتے ہیں پھر اسے مسکرا کر معاف کر دو، یہ ہے اصل میں معافی. آج نبی کو اختیار ہے، چاہے تو کافروں کی بوٹیاں نچوا دے کتوں کے ذریعے، لیکن نبی نے سر اٹھایا. سارے صحابہ بالکل متوجہ ہیں، کفار قریش سر جھکائے ہیں. اچانک میرے آقا اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. اے کفار مکہ، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے. سکتہ طاری ہو گیا، روح کا عالم مچ گیا. اتنے بڑے بڑے قاتلین ظالمین کو نبی نے 1 لاکھ معاف فرما دیا.
یہ نبی عالم غیب ہے نا. نبی نے معاف فرمایا یوں ہی نہیں, نبی نے سب کے دلوں کو ٹٹول لیا کہ اگر مروا دیا تو چلا جائے گا جہنم میں, معاف کر دوں گا تو کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ جائے گا. نبی کا یہ اعلان کرنا تھا. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ گونج اٹھا. اب تک بلال نعرہ لگا رہے تھے, صدیق عمر عثمان علی نعرہ لگا رہے تھے, اب خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنے والے نعرہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں نبی کا اعلان فرمانا تھا. ان میں سے اکثر کفار مکہ نبی کے اس کرم سے, نبی کے اس رحم سے, نبی کی اس عدل و انصاف سے متاثر ہوا کہ نہیں میاں نبی کو غلط سمجھ رہے تھے. جو ظالمین پر قابو پا کر, قاتلین پر قابو پا کر مسکرا کر معاف کر دے, وہ انسان نہیں, عام انسان نہیں, یقیناً وہ نبی برحق ہے. سارے کفار مکہ نے کلمہ پڑھا, نبی کی جانی ساری میں آ گئے, اور وہی لوگ جو کانٹے بچھاتے تھے اب اپنی جانیں بچھاتے نظر آ رہے ہیں. ایک تصویر کا ایک رخ ہے. کیا کوئی ایسا دنیا میں حکمراں گزرا ہے جو اپنے قاتلین ظالمین کو مسکرا کر معاف کر دے؟ یہ نمونہ صرف آقا کی سیرت میں ہے. مسلمانوں تم اسی نبی کے ماننے والے ہو. ایک معافی کا پروانہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا کا خوف ایمانی حرارت دل میں باقی ہے تو آج گھر سے نکالے جاؤ گے, کل تمہیں وہی گھر میں آباد کر کے پروردگار عالم شاد و آباد فرما دے گا. آج تمہارے گھروں میں, مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. دلی جہانگیر پوری کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں؟ ایک بار تم بیدار ہو جاؤ میاں, روئے زمین پر پروردگار عالم نے تمہیں شیر بنایا ہے. حیدر کرار مولا کائنات کی شجاعت کا صدقہ تمہیں ملا ہے. روزہ افطار کر رہے ہیں بیچارے مسلمان, جلوس نکل رہا ہے. ایک بار نکلا چلا گیا, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پھر دوسری مرتبہ وہیں سے نکال رہے ہیں. پھر آئیں گے افطار کے وقت بیچاروں کے ہاتھوں میں کھجور. جہانگیر پوری کے مسلمانوں کے اس واقعہ کو دیکھ کر تو تاریخ صحابہ یاد آ گئی کہ ایک طرف تلواریں ہوتی تھی, ایک طرف صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھی. مجھے میرے دوست نے بتایا کہ بیچارے افطار کے عالم میں تھے, ہاتھوں میں کھجور کی گٹھلیاں تھی. مسجد میں آ کر بھڑکاؤ نعرہ کیا, مغلظات بکے, گالی گلوچ بکے. غیرت بیدار ہو گئی, بیدار. چند ہی لوگ اٹھے تھے کہ سارے ظالموں کو, فرقہ پرستوں کو کھدیر کر رکھ دیا. نہ جھنڈے ڈنڈے کی فکر, نہ گاڑی کی فکر, بھاگتے بنے کتوں کی طرح. جب چند لوگ بیدار ہو گئے تو یہ جھنڈے ڈنڈے تلوار والے اپنی ان کو نانی یاد آ گئی. مگر بڑی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی. مگر حکومت ان کے پاس, شاسن پرشاسن ان کے پاس. اب ان لوگوں نے کیا بنایا؟ کارپوریشن کے اویدھ بلڈنگوں کے نام پر اب مسلمانوں کی دکانیں توڑنا شروع کر دیا. مسجد کا برآمدہ توڑ دیا. پھر ٹھیک مسجد کے قریب مندر ہے, وہاں نہیں ٹوٹا. دوسری ہندوؤں کی دکانیں وہاں نہیں ٹوٹی. اور حد یہ ہے مسلمانوں کہ سپریم کورٹ کا اس کے آرڈر آنے کے بعد بھی یہ کارروائی ہوتی رہی. اندازہ کرو, میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ نہ یہ کوٹ تمہارا ہے, نہ یہ پارٹیاں تمہاری ہے. ہمارا کوٹ تو رسول مصطفیٰ کی بارگاہ ہے, ہماری پارٹی تو رسول گرامی کی پارٹی ہے. کوئی پارٹی تمہاری نہیں, کوئی کوٹ تمہارا نہیں, کوئی عدالت تمہاری نہیں ہے. اس لیے تم خدا سے انصاف مانگو, خدا سے. اللہ تمہیں انصاف دلائے گا. سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے اس کے آرڈر کے بعد بھی توڑا گیا, کوئی ایکشن نہیں. حد یہ ہے, بلا شبہ یہ فرقہ پرست RSS والے, بجرنگ دل والے, یہ تو ملک کو تباہ کر ہی رہے ہیں. مگر میں اپنے نالج کے مطابق اس سے بڑا مجرم میں ہندوستان کی پولیس کو سمجھتا ہوں. سب سے بڑے آتنکوادی یہ پولیس پرشاسن ہے. پولیس یہ سب گن بندوق لیے بغولوں کی طرح تکتے رہتے ہیں. فرقہ پرست ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے کچھ نہیں. اور جہاں کہیں مسلمانوں کی طرف سے ایک آواز نکلی, یہ بالکل فوراً تیار ہو کر مسلمانوں پر برس پڑتے, طوفان کھڑا کر دیتے.
تو میں تو سمجھتا ہوں ان فرقہ پرستوں سے بڑے فرقہ پرست یہ ہمارے ہندوستان کی پولیس ہے. کھرگون میں بلڈوزر چلائے گئے پولیس کے سامنے، فتنہ فساد ہوا پولیس کے سامنے، مسجدوں میں جھنڈے لہرائے گئے پولیس کے سامنے، اور جہانگیر پوری میں بلڈوزر چلایا گیا پولیس کے سامنے. تو میں ان سے زیادہ بدتر آتنکوادی، بدتر دہشت گرد، بدتر ظالم، بدتر فرقہ پرست میں یہاں کی پولیس کو سمجھتا ہوں. لیکن مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. فتح مکہ سے آج بھی صدا آ رہی ہے کہ ایک بار توحید کی صدا کے ساتھ نکل تو جاؤ. ایک بار حیدر کرار کا جنون اپنے دلوں میں پیدا تو کر لو. ایک بار مشکل کشا شیر خدا کی شجاعت کو پڑھ تو لو. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے نہیں ٹکے گی. لیکن جو بزدل ہو جائے، شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر چھپا کر کہہ لے میں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، کہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ مارا جائے گا، وہ کوٹا جائے گا، وہ پیسا جائے گا. اور آپ کے بہار تک آ گئی ہے، بلکہ بنگال میں تو پہلے ہی لگ چکی تھی. کانکی نارا میں آج سے سال 2 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا کر لیا تھا آپ نے؟ بنگال سیف ہے؟ کہاں سیف ہے؟ کوئی سیکولر حکومت نہیں ہے، ساری حکومتیں فرقہ پرست ہیں. مسلمانوں صرف تمہارا ووٹ بینک جمع کرنے کے لیے لوگ الگ الگ چہرے بنا کر، الگ الگ بھیس بنا کر سامنے آ رہے ہیں. اس لیے اپنی مسلم قیادت کو مضبوط کرو، اپنے علماء پر بھروسہ کرو، اور اپنے تحفظ کا سامان ابھی سے کرنا شروع کر دو، کیونکہ اب کچھ بچا نہیں ہے. اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. اب اس کے لیے بہت بڑا ماہر تیراک چاہیے، تبھی بچ کے نکل سکتا ہے، ورنہ ڈوب مرو گے اسی میں. اور جہانگیر پوری کے لوگوں نے تو جذبہ دکھا دیا کہ چند لوگ کھڑے ہوئے، بھاگ گئے دم دبا کر. الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے نعرے میں وہ طاقت ہے کہ ایک بار نعرہ تکبیر اور نعرہ علی لگا کر میدان میں نکل تو جاؤ. وہ دن تمہارا ہوگا، وہ وقت تمہارا ہوگا، فتح تمہیں ملے گی، کامرانی تمہیں ملے گی. ارے جب مسجد ہی نہ بچی، خانقاہ نہ بچی، مدرسہ نہیں بچے گا، تو تم اپنے آپ کو بچا کے کیا کرو گے؟ سیف رہو گے؟ جب ایمان ہی نہیں بچے گا تو زندہ رہ کے کرو گے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے واقعہ کربلا سے پہلے جب میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کہ سن 61 ہجری میں ایسا ظلم کا بازار گرم ہوگا کہ میرے بیٹے کو میرے ہی لوگ شہید کریں گے، تو حضرت ابو ہریرہ دعا کر رہے تھے پروردگار وہ ہجری آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، ایسا ظلم میں دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے میرے بھائی مسلمانوں، قبل اس کے کہ تمہارا ایمان چھن جائے، تمہاری بہن بیٹی کی عزت چھن جائے، تم اپنی حفاظت کا سامان کرو، اپنی مسجدوں کے بچانے کی تدبیریں نکالو، اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتحاد. اگر نہیں پیدا کیے تو حالات اچھے نہیں ہے. نفرت کا بلڈوزر پورے ہندوستان میں گھمایا جا رہا ہے اور بڑی منظم پلاننگ کے ساتھ گھمایا جا رہا ہے. اس لیے قانونی دائرے میں رہ کر اپنے تحفظ کا سامان کرو. مسجدوں کو بھی رجسٹریشن کروانا چاہیے، اور الحمدللہ ہماری جتنی مسجدیں ہیں، میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب ہماری اپنی زمینوں میں ہیں. البتہ غیروں کے مندروں کو دیکھو، چرچ کو دیکھو، گرودوارا کو دیکھو تو سرکاری اوقاف میں ہے، روڈ کے کنارے ہیں، فلاں ہے، سرکاری زمینوں پر ہے، وہاں کوئی بلڈوزر چلانے والا نہیں. اس لیے آج فتح مکہ کا دن ہے، جس دن ظالموں کو پروردگار عالم نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس فتح مکہ کے پیغام کو یاد کرو، انشاءاللہ خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ، آپ کی عزت و احترام دل میں بٹھاؤ. پھر سب سے پہلے اتحاد کرو کہ ہمیں اپنے مسجدوں کی، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے. دین سلامت ہے، مسجد سلامت ہے، تم سلامت ہو، تمہارا گھر سلامت ہے. ورنہ ظلم کی داستان فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، کھرگون، احمد آباد اور گجرات، مہاراشٹر،
دلی کے ویڈیو سب دیکھیے، روح کانپ جائے گی. ایسی عورتیں بلک بلک کر بچوں کو لے کر کے رو رہی ہیں، پانی تک کوئی پلانے والا نہیں اس رمضان کے مہینے میں. اس لیے تڑپ تڑپ کر جان دینے سے بہتر ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو اور پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے مسکرا کر جان دے دو. یہ بہتر ہے میاں، ذلت کی موت سے بہتر ہے. یہ پیغام فاتح مکہ نے دیا ہے، تاجدار کربلا نے دیا کہ سر کٹا لینا بہتر ہے، سر جھکانا بہتر نہیں. اس لیے میرے بھائی، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی واپس آ جائیے، خدا کی طرف واپس آ جائیے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، روزہ رکھنا شروع کر دیجئے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو نافرمان قوم ہوتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ہاں تم خدا کا فرما بردار بن جاؤ تو دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے یہ رب ذوالجلال پہ چھوڑو. عبادت کرنا، خدا کو یاد کرنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے.